ہر صحابی نبی، ایسے ہلکے یقین سے نہیں، پورے یقین اور ایمان سے لگائیے نعرہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اسٹیج پر بڑے بڑے فاضل علماء موجود ہیں۔ میں علم کے لحاظ سے ان سے بہت پیچھے ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اس کے فضل سے، اپنے فضل سے اور آپ لوگوں کی محبت سے ایک ذمہ داری دے دی۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شروع میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت ہو یا کوئی بھی موضوع ہو، اس پر حتی الامکان مثبت اور پازیٹیو انداز میں گفتگو کو اپنا شعار بنانا چاہیے، اس کی عادت ہونی چاہیے۔ منفی باتیں بھی بعض اوقات کرنی ضروری ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے موقع میرے خیال میں دوسرے ہوتے ہیں۔ پبلک مقامات پر منفی گفتگو کسی کے بارے میں، خواہ وہ کوئی بدترین انسان ہو، جو بھی ہو، پبلک مقامات پر عوام کی سمجھ عوام کی ہوتی ہے، خواص کی اپنی سمجھ ہوتی ہے، ان کا اپنا فہم ہوتا ہے۔ میرے خیال میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مثبت باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں۔ ہم صحابہ کی یا جس موضوع پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی فضیلت، عظمت، بلندی، مقام بیان کرنے کے لیے پازیٹیو چیزوں کو اپنایا جائے، انہی کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تو بہتر ہے۔ اس سے سمجھنے والے عوام ہو یا خواص ہو، نتائج خود اخذ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، حقائق بیان کریں اور مثبت انداز میں کریں، زیادہ بہتر۔ دوسری گزارش ابتدائی، جب ہمارے یوتھ فورس کے ساتھیوں نے، عزیزوں نے یہ سلسلہ تحفظ شعائر اسلام کا شروع کیا لاہور سے، اور اب جہاں تک پہنچا، اور مجھے بھی اس میں بات کرنے کی دعوت دی گئی، تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ شعائر اسلام پر عمومی گفتگو ہوگی۔ اسلام کیا ہے، مثلا لاہور میں جس طرح میں نے بات کرنے کی کوشش کی تحفظ شعائر اسلام کے موضوع پر کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، دین ہے ہمارا، لیکن اس کا
مطلب، مفہوم، تقاضا کیا ہے اسلام کا، میں اس طرف اب نہیں جا رہا تفصیل میں. شاعر کیا ہیں اور ان کا تحفظ ہر دور میں اور موجودہ دور میں کیوں ضروری ہے، اور اس فرض کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی گفتگو تھی جو ہم نے لاہور میں کی، اور میرا خیال تھا کہ اسی انداز پہ، انہی لائنز پہ، انہی خطوط پہ جہاں بھی بات ہوگی. لیکن جہاں یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہاں باقی شاعر اسلام پر گفتگو کرنے کی بجائے آج کل جو ماحول بنا ہے، خاص طور پہ محرم کے کچھ واقعات کے بعد، اس کے تقاضوں کے مطابق باقی شاعر کا ذکر تو نہ کیا جا سکے اس مختصر وقت میں، لیکن صحابہ جو جنہیں صرف شاعر اسلام کا ایک حصہ کہنے کی بجائے اسلام کے ستون، اسلام کے مینارے اور اسلام کی جیتی جاگتی زندہ مثالیں کہا جا سکتا ہے، ان کے فضائل پر، ان کی عظمت پر، اور اس عظمت کو ماننے، دل سے تسلیم کرنے اور اپنے دل میں اس حوالے سے ان کی محبت بٹھانے کی بات چونکہ باقی دوست کر رہے ہیں، تو میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھنا اللہ کی توفیق سے پسند کروں گا. اس حوالے سے میں نے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے ابھی، جن کا تعلق سورہ الفتح سے ہے، اور جس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تقاضے اور مناسب کہ رسالت اور نبوت ملنے کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، اور آپ کن فرائض کو انجام دیں گے، پہلی آیت میں اس کا ذکر کیا کہ آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں. گواہ کس بات کے؟ اللہ کے ہونے، اس کی توحید کے، آخرت میں جو حقائق، جو غیبی حقائق اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے، جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، فرشتے ہیں، انبیاء کا سلسلہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، کتابیں آتی رہیں اس کی طرف سے ہماری رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے، اور دوسرے غیبی حقائق جن کو رسولوں کے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہم مانتے ہیں، حقیقت تسلیم کرتے ہیں، ان کے آپ گواہ ہیں. آپ نے گواہی دی اللہ کی ہستی اور اس کی توحید کی اور باقی چیزوں کی، وہ ہم نے اللہ کی توفیق سے مانی. اس لحاظ سے آپ کا پہلی ڈیوٹی، پہلا فرض جو بیان کیا گیا وہ آپ کا شاہد اور گواہ ہونا ہے. اور اسی حوالے سے پھر اگلی 2 باتیں ہیں کہ مبشرم و نذیرہ، کہ آپ نے آگے چل کر موت کے بعد جن چیزوں سے ہمارا سابقہ واسطہ پڑنا ہے ان کے حوالے سے خوشخبریاں بھی دی ہیں اور ان کی ہولناکی سے، ان کی سختی اور شدت سے ڈرایا بھی ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس آیت کے حوالے سے اتنی بات میں سمجھتا ہوں کافی ہے. یہ تو تھے آپ کے بحیثیت نبی کے فرائض، آپ کی مختلف حیثیتیں نبی ہونے کے حوالے سے. اب آپ کے تشریف لانے کے بعد اور خاص طور پہ آپ کی گواہی، آپ کی شہادت قبول کرنے کے بعد، آپ کو اللہ کا سچا رسول ماننے کے بعد، اور اس کے ساتھ ہمارے فرائض کیا ہیں، امت کے فرائض کیا ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ہم آپ کی گواہیوں کو
جو غیبی حقائق کے سلسلے میں اور آنے والے واقعات کے سلسلے میں آپ نے دی ہے، اس کو حق اور سچ تسلیم کریں دل سے. اور اس کے بعد دوسری بات، تعزروہ و توقروہ، آپ کی تعظیم و توقیر کریں اور دین کے پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں، آپ کے مشن میں آپ کی مدد کریں، آپ کے دست و بازو بنیں، ممد و معاون بنیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیوٹیاں جو امت کی ہیں وہ ساری امت کے افراد کی ہیں، لیکن جہاں تک ان کی ادائیگی کا تعلق ہے، ان کو اگر بدرجہ اتم ایک کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے، اعلیٰ اور اونچے طریقے سے اگر کسی نے نبھایا ہے، پورا کیا ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جنہوں نے جو ایمان بھی لائے سچا اور پکا، اور جنہوں نے آپ کی تعظیم و توقیر بھی کی، جو کہ آپ کی محبت پر مبنی تھی. تعظیم و توقیر محبت ہی سے پیدا ہوئی تھی، وہ توقیر و تعظیم. آپ کی عظمت کو بھی تسلیم کیا اور آپ کی محبت بھی اپنے دلوں میں پیدا کی، اور پھر آپ کے دین کی، آپ کے مشن کی بھرپور، اپنی جان و مال سے بھرپور مدد بھی کی. تو ان تینوں معاملات پر پورا اترنے والی جماعت صحابہ کی جماعت. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو فضائل ہیں، جو ابھی آپ نے علماء کرام سے سنے، کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اس سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہے. اور جن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ رشد و ہدایت والے تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے، اور ان کے لیے قدرتی طور پر، فطری طور پر ایمان اور اس کے تقاضے پورا کرنا محبوب ہو گیا تھا. پیارا لگتا تھا انہیں، اچھا لگتا تھا انہیں کہ ہم ایمان قبول کریں اور اس کے تقاضوں کو نبھائیں. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کو اور کافروں جیسے کاموں کو دل سے ناپسند کرتے تھے. کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. تو بدرجہ اتم انہوں نے یہ سارے پورے کیے. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، ایک اور بات کر لوں میں، پھر اس طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس کو کوئی مقام دیتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے، اچھی چیز اور نعمت کسی قسم کی بھی دنیا یا آخرت کی دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے. اور لیکن اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے اندر کچھ خصوصیتیں، کچھ عادات و خصائل بھی ایسے پیدا کر دیتا ہے. وہی پیدا کرتا ہے، وہی دیتا ہے، جن سے وہ مقام اسے مل جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے، پا لیتا ہے وہ مقام. مقام دینے والا بھی وہ، اس کے لیے راستے بنانے والا بھی وہ، اسباب بنانے والا بھی وہ. تو وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے راستے تھے جن پر چل کے صحابہ نے وہ مقام حاصل کیا، وہ شان اور وہ عظمت حاصل کی جو اللہ نے بار بار بیان کیا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان اور اقرار فرمایا. وہ یہی خصائل تھے بنیادی طور پہ، میں سمجھتا ہوں 3، جو اللہ نے ان کو عطا کیے، اور اس کی وجہ سے پھر مقامات بلند تک ان کو پہنچایا. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں ملتے جلتے الفاظ ملتے ہیں، آتے ہیں، اپنے ایمان کی کیفیت بتاتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا، اللہ کو اور ان غیبی حقائق کو جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کو آج اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک پردہ ہے جو ہمارے اور ان چیزوں کی یا رب کی رؤیت کے درمیان حائل ہے اس دنیا میں، آخرت میں یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر یہ پردہ آج ہٹا دیا جائے، رب کریم کو ہم اپنی آنکھوں سے ان دنیاوی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو جائیں، یا جنت دوزخ اور دوسرے جو حقائق ہیں ان کو صرف شنید کی بجائے دید تک ہمارا مسئلہ پہنچ جائے اور دیکھ سکیں، تو ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ پہلے ہی اللہ کے فضل و کرم سے نقطہ عروج اور کلائمیکس تک، انتہا تک پہنچا ہوا ہے، اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں۔ دیکھنے کے بعد بھی اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، اس انتہا تک پہنچا ہوا۔ مالک بن حویرث ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیف اصبحت، کیا حال ہے بھائی؟ اب ہم سے کو پوچھے تو اپنی صحت کا فسانہ، صحت کی کہانی وہ سنانے لگ جائیں گے، اچھی ہے یا یہ تکلیف ہے یا یہ مرض ہے فلاں ہے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اصبحت مومنا والحمدللہ، میں صبح کی ہے میں نے، یعنی میرا حال یہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مومن ہوں، ایمان رکھنے والا ہوں، اس حال میں ہوں میں، مومن ایمان کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان والا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں تک پہنچی ہے تیرے ایمان کی صورتحال۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف تصور میں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ حقیقتاً میں جنت میں جنتیوں کو مزے کرتے ہوئے، جہنم میں جہنمیوں کو مصیبتیں برداشت کرتے اور چیختے چلاتے اپنے ان کانوں سے سنتا ہوں اور اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اور دوسری چیزیں بھی جو آپ فرماتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں آخرت کے بارے میں، وہ مجھے عیاناً سامنے نظر آتی ہیں اپنے، صرف میں دل میں نہیں مانتا، میں دیکھتا ہوں ان کو کہ واقعی وہ حقیقتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی ایمان کا ایک عروج ہے، اور اس پر اب قائم رہو اور اس کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی۔ وہ واقعات کئی آتے ہیں کہ اسی طرح کا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی واقعہ ایک آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تپتی ہوئی دوپہر میں کسی ضرورت سے نکلے، مدینہ کی گلیوں میں گھوڑے کا ایک تاجر ملا، ایک گھوڑا آپ نے پسند کیا، اس کے دام طے ہوئے، آپ نے کہا اسے انتظار کرنے کے لیے کہا کہ میں قیمت لا کے تمہیں دیتا ہوں۔ دریں اثنا اسے کوئی اور گاہک مل گیا، اسے بہتر قیمت کی آفر ہوئی، اس کی نیت بدل گئی، بدو تھا کہیں باہر سے آیا ہوا۔ آپ واپس تشریف لائے تو اس نے کہا جی، آپ نے کیا کہا کہ بھائی دام لو اور مجھے گھوڑا دو؟ اس نے کہا جی میرا آپ سے سودا ہی نہیں ہوا، تو آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو غلط ہے، میں ابھی سودا کر کے تم سے گیا ہوں اور پیسے لے کے آیا ہوں۔ ادھر سے خزیمہ تشریف لا رہے تھے، حاضر ہوئے تو بات سنی دونوں کی۔ اس نے کہا نا، وہ کہیں کہہ بیٹھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے سودے کا، یا ایسے ہی بات کر رہے ہیں؟ وہ جانتا بھی نہیں تھا آپ کو۔ تو خزیمہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سودا ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی فرمایا، اس شخص نے بھی کہا کہ
آپ تو موجود نہیں تھے خزامہ صاحب، آپ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے فرمانے پر، آپ کے کہنے پر اس سے بڑی بڑی باتیں وہ مانی ہوئی ہیں، تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ اور جہاں تک تعظیم و توقیر کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیاد حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ہی سے آگے جا کر تعظیم اور توقیر پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ بھی انتہا درجے کی صحابہ میں، جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور کفار مکہ نے، ان کے سرداروں نے کہا کہ نہیں کرنے دیں گے، اور پھر بعد میں صلح ہوئی اور سب کچھ، اس موقع پہ بات کرتے ہوئے آخری معاہدہ تو پھر سہیل بن عمرو نے کیا، لیکن اس سے پہلے اس ایک موقع پہ گفتگو کر رہے تھے عروہ، انہوں نے جا کر واپس رپورٹ دی اپنے سردار، اپنے ساتھی سرداروں کو کہ یہ جو مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان سے لڑنے مرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اب ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیسے، کیوں؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں نے ایک نقشہ دیکھا ہے، وہاں ایک کیفیت دیکھی ہے کہ ان کی نماز کا، مسلمانوں کی نماز کا وقت ہوا، اس سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، پانی سے دھوتے ہیں اپنے منہ، ہاتھ وغیرہ، پاؤں وغیرہ، تو وہ وضو کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کرا رہے تھے، لیکن وہ ان کے استعمال شدہ پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، راستے ہی میں اچک لیتے تھے اور برکت کے لیے اپنے بازوؤں پر، ہاتھوں پر، منہ پر بلتے تھے۔ تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو قوم اپنے قائد اور اپنے نبی کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ ان کا خون کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے ہمیں ان سے مقابلے کا خیال اپنے دل سے نکالنا چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے موقع ملا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا، حاضری کا، اور جس طرح اس کے سردار اور اس کے ساتھی درباری اس کی توقیر و تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ ان کان ملکن یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ جس طرح آپ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، میں نے اس جیسا نقشہ، اس جیسی کیفیت دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھی۔ اس سے بھی عقیدت بس ایک رسمی سی ہوتی ہے، یا کسی ضرورت کے تحت ہوتی ہے، یا کسی مفاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ بغیر کسی مفاد کے اپنے قائد سے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک آدھ مثال اور ہو جائے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے ایک چھوٹے سے مارکے میں، مارکا بھی کیا تھا، بہرحال پکڑے گئے اور مکے لے جائے گئے، اور ان کو ایمان چھوڑنے، اسلام سے پھر جانے کا کہا گیا، حکم دیا گیا سرداران قریش کی طرف سے، جس کا انہوں نے ظاہر انکار کیا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو صلیب دیا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، مار دیا جائے گا، موت کی سزا دی اور سولی کے ذریعے۔ تو صحابہ کے حالات کی کتابوں میں اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب سولی پر چڑھانے لگے، صلیب پر لٹکانے لگے، تو ابو سفیان نے کہا کہ اب تو سوچتے ہو گئے کہ محمد یہاں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو نعوذ باللہ ان کو یہ سزا ملتی اور تم بچ جاتے۔ تو اس نے کہا کہ واللہ ما احب ان تصیبہ شیء ان یصیبہ شیء
حتی الشوکہ، تم سولی کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ ظفر علی خان ہیں، اسے اشعار اور ایک چھوٹی نظم کی شکل میں بیان کیا ہے کہ ابو سفیاں پکارا کیا ہی اچھا ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جلاد بدلے میں تیرے سولی پہ لٹکائے، تڑپ جاتا ہوں جب مجھ کو وہ فکرے یاد آتے ہیں، بوقت ذبح اس عاشق نے اس طرح فرمائے۔ ان اپنے اہل حدیث اور وہابی بھائیوں سے جو علماء بھی ہیں جو عاشق اور عشق کے الفاظ سے ذرا الرجک ہے، یہ وہ والا عشق تو نہیں ہے، یہ ذرا محبت کی انتہا کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح فرمائے مجھے ناز اپنی قسمت پر، اگر ہو نام محمد پر، اگر نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہو ناز اپنی قسمت پر، اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا سرے پا اس سے ٹکرائے، میرا سر کٹ جائے اور تو اسے فٹ بال کھیلے، اس کو پاؤں کی ٹھوکریں مارے، یہ تو مجھے قبول ہے، یہ سب کچھ ہے گوارا، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو یہ تھی ان کی محبت اور تعظیم اور توقیر۔ اور تیسری بات کہ دین کی جس طرح انہوں نے آپ سے مل کر اور آپ کی قیادت میں اور آپ کی رہنمائی میں جس طرح انہوں نے دین کی آبیاری کی، آپ کے دست و بازو بنے، تو عزد روحوں پر عمل کیا، اس کی مثالیں تو آپ بہت ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ میں بھی حصول برکت کے لیے 2-3 باتیں کر لیتا ہوں اس حوالے سے۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اس پر پورا عمل کیا انہوں نے، اور اس طرح اپنے مال و جان کی قربانی سے دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی سربلندی میں آپ کے ساتھی بنے، آپ کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام نامی سے پہلے بھی میرے دوستوں نے کہا، رفقا نے کہا، یہ عظیم ادارہ بھی منسوب ہے، اور جو نہ صرف یہ کہ ان محبت کرنے والے، قربانی دینے والے، تعظیم و توقیر کرنے والے اور ایمان والے صحابہ کے نہ صرف آپ سرخیل اور سردار ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس امت کے پہلے اہل حدیث بھی ہیں، کہ جس محبت اور جس شدت کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کیا، آپ کے ہوتے ہوئے بھی اور آپ کے بعد بھی۔ مثالیں طوالت کا سبب بنے گی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مثال، چلو مشکل وقت آیا آپ کے دنیا سے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مشکل وقت آیا اسلام پر، اور کہیں کوئی مرتد ہو رہے ہیں لوگ دور دراز کے، بدو اور اس قسم کے، کچھ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں، کچھ زکوٰۃ کے منکرین ہیں، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، بیرونی حملے کا بھی خدشہ ہے۔ تو ان آندھیوں اور طوفانوں میں یہ وہ شخصیت تھی جو ایک چٹان کی طرح، ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہوئی، اور جس نے اسلام کی اور دین کی حفاظت کی، اور زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے بھی کہا کہ اَيُنْكَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر زندہ ہو اور نبی کے دین میں کوئی کمی کرے یا اس پر حملہ آور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی لیے، اور پھر آپ نے سنا تھا ہمارے ایک دوست سے یہ فرمان آپ کا، کہ آپ فرماتے تھے کہ ان امن الناس علی بمالہ و صحبتہ ابو بکر، اگر کسی کے سب سے زیادہ احسان ہیں مالی حوالے سے یا جانی حوالے سے
میرا ساتھ دینے کے حوالے سے تو وہ احسان ابو بکر کے ہیں اور میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں یہ اس کی تعبیر کی ہے، بیان کیا ہے کہ امن الناس بر مولائے ما، امن الناس بر مولائے ما، اور امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او امت را ابر چوں ابر، امت را چوں ابر۔ اور پھر خوبصورت مصرع ہے کہ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، کہ ان کی ہمت جو میں کر رہا تھا کہ آپ کی رحلت کے بعد جس طرح انہوں نے دین کو اور اہل دین کو سنبھالا، جس طرح اس کی آبیاری کی، ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی چھوڑ کر گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جانے کے فوراً بعد وہ ان چیزوں کی وجہ سے جن کا میں نے ذکر کیا، ان حوادث کی وجہ سے مرجھانے کی طرف جا رہی تھی خدا نخواستہ، لیکن اس کو سنبھالا اور قائم رکھا اور مزید آباد و شاد کیا ابو بکر کی ہمت نے۔ تو اس لیے پھر اس نے کہا کہ اسلام کے بھی ثانی ہیں اسلام و غار و بدر و قبر، آپ اسلام کے بھی دوسرے ہیں، نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ کہہ لیں، پہلے نمبر پہ، لیکن آپ کے ساتھ مل کے دوسرے ہو گئے، ایمان لانے والے آپ تھے۔ اور اسی طرح ثانی اثنین ثم فی الغار، غار میں بھی دوسرے آپ تھے، اور بدر میں بھی وہ جو آتا ہے کہ ایک قدم آپ کا میدان جنگ میں تھا، ایک اس عریش اور جھونپڑی میں ہوتا تھا جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اور بالآخر کبھی ادھر اس طرح پریشانی میں تشویش میں کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر، اور پھر بالآخر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا رونا سن لیا، دیکھ لیا، اب ہم سے مزید نہیں دیکھا جاتا آپ کا رونا، آپ چپ ہو جائیں، اللہ نے یقیناً آپ کی دعا قبول کر لی ہے، فتح و نصرت کی۔ تو یہ ثانی بدر بھی ہیں اور ثانی قبر بھی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جہاں تک جانی اور مالی قربانیوں کا تعلق ہے، ایک ایک صحابی اس سلسلے میں ایک مکمل مثال ہے۔ احد کی لڑائی میں زیاد ابن سکن شہادت کے بعد گنا گیا، جس میں اطہر کو دیکھا گیا تو 80 زخم تھے، ایک جسم پر 80 زخم، اور جنگ کے خاتمے پر دشمنوں کے دفع دور ہونے اور بھاگنے کے بعد، چلے جانے کے بعد آپ نے کہا بھائی زخمی ساتھیوں کا پتہ لو، اور جن کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا ان میں زیاد بن سکن تھے، آپ نے اس کو آگے بڑھ بڑھ کر لڑتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے کہا اس کا بھی پتہ لو، پتہ نہیں بیچارہ زندہ بھی ہے یا شہید ہو گیا، اور اگر وہ موجود ہے تو اقرا منی السلام، میرا سلام اسے دینا، اور پوچھنا کہ کیف تجدو کا، تیرا حال کیا ہے، میری طرف سے حال بھی پوچھنا، میرا سلام بھی دینا۔ تو صحابہ کی ایک جماعت گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر پڑے ہیں، بے شمار زخم ہیں، جو بعد میں نے کہا کہ گنے گئے تو 80 تھے، اور دنیا سے رخصت ہونے والے۔ تو انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، سلام دیا، اور کہا کہ کیف، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیف تجدو کا، تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اجدنی اجد ریح الجنہ، میرا حال یہ ہے کہ میں ابھی شہادت کے دروازے سے پورا گزرا نہیں ہوں، لیکن یہاں پڑے پڑے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک صاحب میدان جنگ میں بھوک نے ستایا، کھجوریں پاس تھیں، وہ کھانا شروع کی، مارکا تیز ہوا تو انہوں نے کہا کون انتظار کرے کھجوروں کا، جنت میری منتظر ہے، کھجوریں پھینکی، آگے جا کے لڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ قربانیاں جان کی بھی مال کی بھی۔ مال کے سلسلے میں وہ الاستیاء فی معرفت الاصحاب ایک کتاب ہے صحابہ کے حالات کی، تو اس میں لکھا ہے اسلم ابو بکر وَلَهُ 40,000، جس دن
ابو بکر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 40,000 دینار کے مالک تھے، جو اس زمانے کی ایک بڑی رقم اور بڑی دولت تھی۔ انفقہا کلہا علی رسول اللہ ولدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رقم کا تقریباً ساری، بعض نے یہ بھی کہا کہ 35,000 اس میں سے وہ ہجرت سے پہلے خرچ کر چکے تھے۔ غلاموں کو آزاد کرانا، بلال جیسے لوگوں کو رضی اللہ عنہ، یا دوسری ضروریات دین کی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات، یا ہجرت کا سامان وغیرہ وغیرہ، اس پہ 35,000 پہلے لگا چکے تھے۔ مدینے آئے باقی 5,000 لے کے، یہاں ایک قطع زمین رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا، پسند کیا مسجد کی تعمیر کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 یتیموں کا ہے۔ آپ نے ان کو بلایا، پوچھا بھئی اس کی قیمت کیا ہے؟ ان کا جی بڑی قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمت ہے، آپ شاید آپ نہ دے سکیں، بہرحال بڑی قیمت ہے اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اشارہ کیا ابو بکر کی طرف، یہ میرا ساتھی ہے نا میرے پاس، یہ دے گا تمہیں قیمت۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں گھر ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں، کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں، بچے ہیں لیکن نظر ان کی کتنی بلند ہے، ایمان نے آتے ہی انہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ یہ سفیر اسلام اور اسلام کے تقریباً کہنا چاہیے کہ اولین داعی، تقریباً نہیں، اولین داعی مدینے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محنت، انہوں نے جو ہجرت سے پہلے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو محنت کی اشاعت دین پر، اس کا یہ حاصل تھے یہ بچے، ان میں شامل تھے ان لوگوں۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا بھی، وہ بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں گے، وہ اللہ دے گا تمہیں، لیکن یہ دنیا کی قیمت یہ بھی تمہیں لینی پڑے گی، تم یتیم ہو۔ بہرحال وہ رقم بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا علماء کرام سے، ہر موقع پہ آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا اور دین کی مدد کے لیے، آپ کے مشن کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اور جنگ تبوک کے موقع پہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر والی بات بھی صرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ ایک آدھا مال لے کر آئے، ایک پورا لے کر آئے، اور جب پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، ما ترکتا لأہلک یا ابا بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ و رسول، حب اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ کہ پروانے کو چراغ ہے، اقبال کہتا ہے نا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا ہے، جس سے رمز عشق و محبت ہے آشکار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رشت، کیا الفاظ استعمال کیے، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہے اعتبار، سب کچھ اٹھا کے لے آیا۔ پوچھا، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ تبوک کے موقع پہ آپ نے فرمایا بھائی آگے بڑھو، مشن کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دو، آج ضرورت ہے، لمبا سفر، مشکل سفر، زیادہ سفر موجود نہیں، تو اس کا کوئی انتظام کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، علیہ میات بعیر باحلاسہا واقتابہا، میں 100 اونٹ سجے سجائے تیار، سامان رسد ان کے اوپر موجود، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں جزا دے، لیکن اس سے تو یہ تو کافی نہیں ہے۔ پھر وہی الفاظ دہرائے، 3 مرتبہ کہا علیہ میات بعیر باحلاسہا واقتابہا، 3 دفعہ، یعنی 300 اونٹ دیے، اور اس کے ساتھ ایک بڑی تھیلی جس کے اندر پتہ نہیں کتنا مال تھا اور کتنے درہم و دینار تھے، وہ بھی پیش کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا نقشہ دوسرے لوگوں نے بھی، اور حافظ ابن کثیر جو مشہور مفسر ہیں ان کی
تاریخ کی کتاب بھی ہے البدایہ والنہایہ، اس میں ذرا تفصیل سے لکھا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور خوشی سے اس تھیلی کو کبھی دائیں ہاتھ میں لیتے، کبھی بائیں ہاتھ میں لیتے، پھر ادھر کرتے، پھر ادھر کرتے، اور زبان مبارک پر الفاظ جاری تھے کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عشرہ مبشرہ اور بعض ساتھیوں کو جنت کی خوشخبریاں ملیں، خوش قسمتوں کو، لیکن یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ شاید اور کسی کو نہ ملا ہو کہ جو کر لے آج کے بعد، مثال کے طور پہ کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان یا کچھ بھی کرے، وہ جنتی ہو گیا، پکا جنتی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ نے عطا فرمایا۔ تو یہ قربانیاں تھیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور تعذروہ، اس پر جو عمل کیا صحابہ نے، اس کی کچھ مثالیں تھیں۔ میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اہل حدیث اور اہل سنت، بالخصوص میں اپنے طبقے کی بات کرتا ہوں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ان پاک باز نفوس، اپنی ان پیاری ہستیوں کی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی محبت عطا فرمائی ہے، اور اس کے دفاع کا سلیقہ اور موقع بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس عزت کا، اس حرمت کا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آج کل یہ ہماری اس طرح کی محفلیں یا عمومی طور پر ہماری یہ کوششیں، وہ کسی فرقے کے، کسی گروہ کے خلاف نہیں، وہ صرف گستاخوں کے خلاف ہے، گستاخوں کے خلاف، جو آپ کے صحابہ کی عظمت اور حرمت کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف ہیں، ہم ان کے خلاف، صرف ان کے خلاف ہے جو گستاخ ہے، اور گستاخی کا علل اعلان اظہار کرنے سے بھی نہیں چوکتے، جیسا کہ محرم میں کئی جگہ ہوا۔ اور یہاں کہا گیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے لیے قانون سخت کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، قانون سخت کیا جائے، لیکن دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس قانون کا نفاذ بھی ہو۔ توہین رسالت کا قانون موجود ہے، آج تک اس کا نفاذ ہوا ہے؟ نہیں ہوا، اس کا نفاذ بھی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف گستاخ نہیں، گستاخوں کے جو سہولت کار ہیں ان کا بھی شدید اور کڑا محاسبہ ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اسی بات پھر ختم کریں گے، کہ جس بدبخت نے اسلام آباد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کی، بد زبانی کی، بیہودہ الفاظ استعمال کیے، اس کے بارے میں بعض شیعہ اکابر نے خود کہا ہے کہ اس کی عادت تھی یہ باتیں اس طرح کی کرنا، تو ہم نے خود کہہ کر، بقول ان کے خود کہہ کر اس پر پابندی لگوائی تھی، اس کے بولنے پر، لیکن یہ پابندی عین وقت پر اٹھائی گئی، اس کے لیے سامعین اور ماتم کرنے والے لاہور سے امپورٹ کیے گئے، بلائے گئے، لائے گئے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریر کے فوراً بعد اس کو فرار کرایا گیا۔ اور یہ بات، اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، وہ پاکستان کی ایک مقتدر اور انتہائی باخبر شخصیت کی بات ہے، میری بات نہیں، جو انہوں نے ایک مختصر سی مجلس میں، محفل میں کہی تھی کہ اس کے پاس تقریر سے پہلے اس کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں ایک نہیں 5 ایئر ٹکٹس تھیں، 5 فضائی ٹکٹیں تھیں کہ اگر وہ اسلام آباد سے نہ جا سکے فیصل آباد سے چلا جائے، فیصل آباد نہیں لاہور سے چلا جائے، لاہور سے نہیں کراچی سے چلا جائے، کراچی سے نہیں کوئٹہ سے چلا جائے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے 5 ٹکٹیں اسے تھمائی گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام، اتنا بڑا پابندی اٹھوانا، سامعین مہیا کرنا اور پھر ٹکٹیں فراہم کرنا اور اسے بھگا دینا، کیا یہ کسی وہ خود کر سکتا تھا یا کسی معمولی سطح پر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ حکومت کے اندر چھپی ہوئی کوئی شخصیت یا شخصیتیں ہیں، ایک شخصیت کی طرف تو جاتے ہیں اشارے، جس کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے
کہ اسے کان پکڑ کر حکومت کے ایوان سے نکالا جائے، اور اس کو لانے سے پہلے اس شخصیت کا جس نے یہ سارا کام کیا ہے، جس کی سرپرستی میں ہوا ہے، اس کا محاسبہ کیا جائے، اس کو کڑی سزا دی جائے اور پھر اس کو لایا جائے۔ اگر نواز شریف کا لانا ضروری ہے تو اس گستاخ بدبخت کا لانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ انہی باتوں پہ بات کچھ لمبی شاید ہو گئی، اکتفا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، جامعہ ابو بکر اور اس کے منتظمین اور مسئولین کے لیے، اور اپنے ساتھی، اپنے رفقاء علماء کرام کے لیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔